ہمارے دل کے شاہ ہیں حسین، ہمارے دل کی بستی کے شاہ حسین ہیں، ہماری آنکھوں کی پتلیوں کے بادشاہ حسین ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں کے بادشاہ حسین ہیں، ہمارے احساسات کی دنیا کے بادشاہ حسین ہیں، ہمارے مشاعر کی دنیا کے بادشاہ حسین ہیں۔ شاستر حسین بادشاہ، شاستر حسین دین استر حسین دین پناہ استر حسین دین استر حسین دین پناہ استر حسین سرداد نداد دست در دست یدید حتی کہ بنا استر حسین حتی کہ بنا استر حسین شاستر حسین بادشاہ استر حسین۔ بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، نیا قمری کیلنڈر اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ قمری تقویم کے اعتبار سے محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ماہ محرم الحرام آتا ہے تو اپنے دامن میں بہت ساری یادیں لے کر کے آتا ہے، اور جب بھی آتا ہے تو ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یادوں کا تحفہ دے کے جاتا ہے، اور محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتے ہی طبیعت کے اوپر ایک اداس سا طاری ہو جاتا ہے، اور درود پاک کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے، قرآن مقدس کے تلاوت کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ روزانہ ایصال ثواب کے تحفے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے آبان و انصار کی خدمت میں پیش کرے۔ سو اس لحاظ سے یہ بے شک تھوڑا سا ماحول تو اس میں شوقباری کا ہوتا ہے جب امام کے مسائل یاد آتے ہیں، ہم یاد آتے ہیں، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ میں 3 دن سے زیادہ شوق منانے کی اجازت نہیں، اس وجہ سے ہم بجائے اس کے کہ شوق منائیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتوں کے چرچے کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کا وہ حوالیہ ہے کہ انسان جتنا بھی فکری طور پر، ذہنی طور پر اور عملی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتا چلا جائے، اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو اللہ کریم نے تمام سعادتوں کا مرکز اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. جس طرح تمام سعادتوں کا مرکز اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، ویسے ہی تمام محبتوں کا مرکز بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. جتنی بھی ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. نسبت کی وجہ سے ہے. صحابہ کرام مرکز عقیدت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اہل بیت اتحاد مرکز عقیدت ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور ان نسبتوں کی وجہ سے اللہ کریم بے حقیقت چیزوں کو بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے. تو جب بے جان چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پا کر بہت عظیم ہو جاتی ہیں تو وہ ہستیاں جو خون رسول سے جن کی نہاد ہے، ان کی پیداوار ہی خون رسول سے ہے، جو خون رسول کا حصہ ہے، ان کی عظمتوں کی کیا کہتے ہیں. قرآن مقدس میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر والے دوست. اب وہ چادر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ آئی وہ مرکز عقیدت بن گئی. وہ مرکز عقیدت بن گئی. جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے دور تھی تو بے حقیقت تھی، اس کی کوئی عظمت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کا کوئی مرتبہ نہیں تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں پہ آئی تو مرکز عقیدت بن گئی، قرآن مقدس کا موضوع بن گئی، اور اہل محبت کے لیے وہ عقیدت کا ایک جہان بن گیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاف لیا اور آخری میں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے. تو لحاف کو عقیدتیں مل گئیں، سامان عقیدت لحاف کو مل گیا، لوگوں کا مدر عقیدت بن گیا لحاف. وہ لحاف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمول رہا، اس کو اللہ کریم نے عظمت عطا فرما دی. قرآن کا موضوع بھی بن گیا اور اہل محبت کی عقیدت کا مرکز بھی بن گیا. اسی طرح وہ درخت جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یقیناً اللہ کریم ان مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی. اب وہ درخت پہلے بھی موجود تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادتوں سے نصیب ہوئی تو اللہ نے اس کو عظمت عطا فرما دی، اس کو مرتبہ عطا فرما دیا، اس کو مقام عطا فرما دیا. حضرات محترم، اگر چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے اور نسبت پالے تو عظیم ہو جائے. اگر لحاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پالے اور آپ کی خدمت کر دے تو عظیم ہو جائے. اگر درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر دے اور نسبت پالے تو عظیم ہو جائے. تو وہ حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بنا ہو اور خدمت اتنی بڑی سر انجام دے کہ جو مقاصد نبوت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم مقاصد لے کر تشریف لائے، تلاوت کتاب کا مقصد، تعلیم کتاب کا مقصد، تعلیم حکمت کا مقصد، تزکیہ نفس کا مقصد، عظیم مقاصد نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے تشریف لائے، اگر حسین پاک نسبت بھی خون رسول سے رکھتے ہوں اور مقاصد نبوت کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ قربان بھی کر دیں تو وہ حسین اتنا بڑا مرجع عقیدت ہوگا.
وہ حسین کتنا استحقاق رکھتے ہیں کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فرمایا میرے پیارے حبیب آپ نے جان جوکھوں میں ڈال کے لوگوں تک کلمے کی سوغات پہنچائی ہے۔ یہ نور ربانی، یہ ہدایت ربانی آپ نے لوگوں تک بہت محنت سے پہنچائی ہے۔ تو اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ فرمایا اے میرے محبوب گرامی، آپ فرما دیجئے اور میرے امتیوں، کلمے کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے والوں، اپنی جبین سعادت اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والوں، نور معرفت سے مالا مال ہونے والوں، اللہ کریم کا شوق اپنے سینے میں پالنے والوں، اللہ کریم کی محبت سے اپنے سینوں کو آباد کرنے والوں، اللہ کے نبی کی محبت سے اپنے سینوں میں چراغاں کرنے والوں، سن لو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا ہے، میں نے صبح شام محنت کی، میں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، آگے سے لوگوں نے پتھر مارے، آگے سے لوگوں نے اذیتیں دی، آگے سے لوگوں نے آوازیں کسے، آگے سے لوگوں نے برا رسپانس دیا، لیکن میں مسلسل اپنے مشن پہ لگا رہا، یہاں تک کہ تمہارے سینے پاک ہو گئے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ مل گیا، تمہیں اللہ کریم کی معرفت نصیب ہو گئی، تمہیں اللہ کریم کے عرفان کا نور مل گیا۔ ان ساری عنایات میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ہاں صرف ایک سوال کرتا ہوں اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ تو یہ ہے کہ میرے قرب رکھنے والے میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ حضرات محترم، ذرا تصور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیتیں کتنی برداشت کی ہیں، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سبھی عظیم مقاصد کے لیے تشریف لائے، اور جس نے بھی اس راہ ہدایت میں ہدایت کا چراغاں کیا ہے آسانی سے نہیں کیا، بہت مشکل سے۔ جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کتنی محنت فرماتے تھے کہ لوگوں کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، آپ کھڑے ہو جاتے، انتظار کرتے جب تم اپنی انگلیاں نکالو گے میں پھر خدا کا پیغام دوں گا۔ لوگ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیتے، لہو لہان کر دیتے، پھر بے ہوش بھی ہو جاتے۔ حضرات محترم جب ہوش آتی پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے اور اعلان کرتے، لا الہ الا اللہ تفلحون، فرماتے ہو لوگوں اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو، تم جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ 950 سال جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، لیکن لوگوں سے کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا، کوئی سوال نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی مزدوری نہیں مانتا، میرا اجر میرے رب کے اوپر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، میں اپنا سوال اسی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، آپ نے میری نمرود جیسی
बाबर से टक्कर ली। लेकिन जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आप भी कोई सवाल नहीं करते, फरमाते हैं मेरा अजर मेरे रब के ऊपर है। जनाब हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है, आप भी फरमाते हैं मैं अपनी दावत के ऊपर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर मेरे रब के ऊपर है। दीगर तमाम अंबिया किराम जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हो या जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हो या दीगर अंबिया किराम हो, सबने फरीदा अदा किया, लेकिन आखिर में यही कहा कि हमारा अजर अल्लाह करीम के ऊपर है। लेकिन लोगों जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी में पैटर्न बदल दिया गया, अंदाज बदल दिया गया। मेरा रब इरशाद फरमाता है महबूब तुम तो सवाल नहीं करोगे, तुम मेरी तरफ से सवाल करो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया तुम्हारे सीने जो मैंने मुनव्वर किए इसके ऊपर मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे कुर्बा से प्यार करो। अब यहाँ सोचने की बात ये है कि 1,24,000 यकमोवेश अंबियाए किराम का तसल्सल है और सभी साहिब इखलास हैं, सभी इलाहियत के मालिक हैं, सभी अल्लाह करीम की रज़ा में डूबे हुए हैं और नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इखलास में लिल्लाहियत में सबसे बुलंद मकाम के ऊपर हैं। बाकी अंबियाए किराम वो कोई सवाल नहीं करते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं। तो हज़रात मोहतरम याद रखना, कहीं किसी के ज़हन में ये बात न जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त पिदरी की वजह से सवाल कर रहे थे कि मेरे बच्चों से प्यार किया जाए। शफ़क़त पिदरी की वजह से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़क़त पिदरी के तकाज़े से सवाल नहीं कर रहे कि मेरे हसन से प्यार करो, मेरे हुसैन से प्यार करो, मेरी फातिमा से प्यार करो, मेरे अली से प्यार करो। शफ़क़त पिदरी की वजह से सवाल नहीं किया जा रहा, बल्कि मकासदे हिदायत के तहत सवाल किया जा रहा है। और ये तलब क़ल्बे रसूल की बात में बनी, पहले ये हुक्म अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया। क़ल्बे रसूल की तलब ये बात में बनी है जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। पहले तो ये हुक्म अल्लाह करीम की तरफ से है, फरमाया महबूब मेरी तरफ से तुम इन्हें कहो कि कुर्बा से तुमने प्यार करना है, कुर्बा से तुमने कुर्बा से तुमने प्यार करना है। और प्यार भी कैसा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत, मवद्दत करनी है। एक मोहब्बत होती है और एक मवद्दत होती है। अल्लाह ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल बयान की। वो फरमाते हैं कि मुर्गाबी को पानी से मोहब्बत है, मोहब्बत है उसको पानी के साथ, उसकी जिंदगी आसानी से गुजरती है पानी में। लेकिन अगर कभी पानी का फुकदान भी हो जाए तो मुर्गाबी की जिंदगी बच सकती है, मुर्गाबी की जिंदगी बच सकती है। लेकिन मछली को पानी से मोहब्बत है, अगर मछली को पानी ना मिले तो उसकी जिंदगी की मौत वाक़ई हो जाती है। इस आयत में अल्लाह करीम ईमान की हयात का राज अता फरमा रहे हैं कि ईमान की हयात का राज क्या है, ईमान जिंदा कैसे रहेगा। जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, ऐसे ही ईमान अहले बैत की मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर, उनकी मवद्दत के बगैर ईमान कायम नहीं रह सकता। हज़रात मोहतरम, इसलिए फरमाया कि तुमने मवद्दत करनी है इनसे, मवद्दत करनी है इनसे। और अगर ईमानियात की बात में आप जब तलाश करते हैं तो ईमानियात की बात में सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है?
ایمانیات کی بات میں سب سے پہلا سوال عقیدے کا کیا ہے؟ وہ اللہ کریم کی وحدانیت ہے، وہ اللہ کریم کی وحدانیت ہے، توحید باری تعالیٰ ہے۔ قرآن مقدس نے اس مضمون کو کھول کھول کے بیان کیا اور کئی پیٹرن اختیار کیے، کئی اسالیب اختیار کیے، اس کی امثلہ دی اور اس کو کئی طریقوں سے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بیان کیا۔ ایمانیات کی پہلی بات وہ توحید کی بات ہے، حضرت محترم حسین کریم سے پیار کرنے سے، حسن کریم سے پیار کرنے سے، حضرت فاطمہ زہرا کی عقیدت رکھنے سے، حضرت علی المرتضیٰ کی عقیدت رکھنے سے اور حضرت فاطمہ زہرا کے بابا کے ساتھ عقیدت رکھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال ایمانیات کا توحید ہے۔ اور لوگوں، جب نجران کے عیسائی نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی نے جناب مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی الوہیت کے قائل ہیں، تین خداؤں کے ماننے والے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے اور لوگوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کس کا اچھا ہوگا، لہجہ کس کا اچھا ہوگا، انداز تکلم کس کا اچھا ہوگا، تخاطب کس کے اندر اچھا ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کریم کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کریم کی یکتائی کے اوپر، اللہ کریم کی سبوحیت کے اوپر، اللہ کریم کی قدوسیت کے اوپر، اللہ کریم کے وحدہ لا شریک ہونے کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ پھر اللہ کریم کو جلال آیا اور فرمایا، اے میرے محبوب گرامی، اگر یہ لفظی دلیلوں سے نہیں مانتے، اگر یہ شکلی دلیلوں سے نہیں مانتے، اگر یہ حرفی دلیلوں سے نہیں مانتے، اگر یہ کلامی دلیلوں سے نہیں مانتے، تو پھر چلتی پھرتی توحید کی دلیلیں میدان میں لے آؤ۔ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے محبوب، آپ انہیں کہہ دیجئے نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ یہاں کلام کی نفاست دیکھیے اور اللہ کریم کی پسندیدگی دیکھیے۔ اگر شرف کو دیکھا جاتا، مقام اور مرتبے کو دیکھا جاتا، تو سب سے پہلے تو حضور کی بات کی جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بات نہیں کی جا رہی، حضور کی نسبت کی بات کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر مباحثہ کرتے ہیں، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم دونوں گروہ یہ کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لعنت جھوٹوں کے اوپر، تم بھی بھیجو لعنت جھوٹوں کے اوپر، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن عنوان کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی حقیقت ہے جو ان کے دل کے راستے کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ کریم نے پھر یہ مباہنے کا جو ہے وہ اذن بھی عطا فرما دیا۔ ہمارے محبوب آپ نے کہو، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ،
ہم بھی اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے آؤ۔ سنما نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ارشاد فرمانے کی دیر تھی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتائی۔ اب نجرانیوں کا پوپ بول پڑا، ان کا سب سے بڑا عالم بول پڑا، جو کل تک خاموش نہیں ہو رہا تھا، جو گفتگو پہ گفتگو کر رہا تھا، کلام پہ کلام کر رہا تھا، جس کی بولتی بند نہیں ہو رہی تھی، جس کی زبان کو رکاوٹ نہیں آ رہی تھی، جب ان ہستیوں کو دیکھا تو اب نجرانیوں کا پوپ بول کے کہنے لگا، اور نجرانیوں مبانے کی طرف مت جانا، یہ دعا مت کرنا، اس لیے کہ میں ایسے تیرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہیں گے، ہم جل جائیں گے، ہم خاکستر ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، اگر زمین کے اوپر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پیار کرو، ان سے مودت رکھو، جتنی ان کے ساتھ مودت گہری ہوگی اتنا عقیدہ توحید کا بھی ہوگا، اتنا عقیدہ توحید، اتنا عقیدہ توحید، بولو تو صحیح۔ تو ایمانیات میں سب سے پہلی بات توحید کی بات، اور اللہ نے اپنے حکم سے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ یہ توحید کی چلتی پھرتی دلیلیں ہیں، یہ توحید کی چلتی پھرتی دلیلیں ہیں۔ کئی لوگوں کو بڑی فکر پڑ جاتی ہے، نبی کی شان نہ زیادہ بیان کیا کرو، بس توحید بیان کرو، علی کی شان نہ بیان کیا کرو، بس توحید بیان کیا کرو، فاطمہ زہرا کی شان نہ بیان کیا کرو، بس توحید بیان کیا کرو، حسن کریم کی شان نہ بیان کیا کرو، بس توحید بیان کیا کرو، حسین کریم کی شان نہ زیادہ بیان کیا کرو، توحید بیان کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ کی بات ہو تو توحید کی بات ہے، علی المرتضیٰ کی بات ہو تو توحید کی بات ہے، فاطمہ زہرا کی بات ہو تو توحید کی بات ہے، حسن مصطفیٰ کی بات ہو تو توحید کی بات ہے، حسین سید الشہداء کی بات ہو تو توحید کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ کمال یہ ہے کہ یہ بولے بھی نہیں، ان کے ماتھے کی لکیریں توحید بیان کر رہی ہیں، ان کے ماتھے کی لکیریں اللہ کی توحید بیان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ زہرا کا پردہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، امام حسن و حسین کی معصومیت اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے۔ اسی لیے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، شاست حسین، شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔
حقا کے کسی کو آپ لا الہ الا اللہ پڑھائیں تو کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ توحید یاد کر پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مت ہے، وہ دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، آپ سے کلمہ پڑھاتے ہیں، آپ کہتے پڑھو لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اسے دین کی مبادیات پڑھانا چاہتے ہو، دین کی اصل پڑھانا چاہتے ہو، دین کی جڑ پڑھانا چاہتے ہو، اور دین کی جڑ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، واجب الوجود ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لا شریک ہے، لا جلال ہے، لا زوال ہے. اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں. تو یہ کیسا منظرنامہ پیش کیا گیا کہ اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا محبوب تم کہو ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ. سبحان اللہ. حقا کے بنائے لا الہ اسکو حسین، حقا کے بنائے لا الہ اسکو حسین. حضرات محترم، ایمانیات کی باس میں دوسرا عقیدہ اور اہم ترین عقیدہ عقیدہ رسالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کسی مومن کا تعلق مضبوط ہوگا اتنا اس کا ایمان کا درجہ زیادہ ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑے مقام کی بات ہے، یہ بڑے مرتبے کی بات ہے. حضرات محترم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا سے پیار کرو. حضرات محترم، وجہ کیا ہے؟ جتنے ان کے قریب آؤ گے، جتنی ان کی محبت بڑھ جائے گی، جتنی ان سے الفت بڑھ جائے گی، جتنی ان کی چاہت بڑھ جائے گی، اتنا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہوگا. کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان آپ کو یاد نہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا حسین و منی وعن الحسین. اور لوگوں، میرے حسین کا مقام سمجھو، میرے حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے. یہ تو بڑا واضح ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لفظ جگر ہے، مولا مرتضیٰ کے لفظ جگر ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. لیکن یہ جو ارشاد فرمایا، فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، اور لوگوں جس نے میرے کلمہ پڑھنے کی لذت دیکھ لی ہو وہ حسین کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن لے. جس نے میرے سجدوں کا سوز دیکھنا ہے وہ حسین کے سجدے کو دیکھ لے. جس نے میرے قرآن پڑھنے کی لذت کو دیکھنا ہے وہ حسین کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ لے. کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، الحمد کروں والناس کوئی، الحمد کروں والناس کوئی، قرآن حسین بحق مٹے. الحمد کروں والناس کوئی،
وچے شیطان جدید دا ساتھی ہے رحمان حسین دے حق وچے شیطان جدید دا ساتھی ہے رحمان حسین دے حق وچے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین نے حق وچے حضرات محترم یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن سے پیار کرنے سے انسان کا باطن سمجھ جاتا ہے انسان کی حقیقت بدل جاتی ہے انسان کو اللہ کریم سونے دل عطا فرما دیتا ہے اندر کا درد عطا فرما دیتا ہے حضرات محترم سینہ روشن ہو جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے سے اور لوگوں یہ پورے کا پورا خاندان ایسا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں ثلاثت خصال فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ میرے اللہ کریم کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ان کو میری محبت سکھاؤ اور ان کو قرآن کی محبت سکھاؤ اور اپنی اولادوں کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو جہاں اور بہت سارے ورثے دے کر کے جاتے ہو کہ اتنی زمین تمہارے نام چھوڑے جا رہا ہوں مکان تمہارے نام چھوڑے جا رہا ہوں جائیداد اور ورثہ تمہارے نام چھوڑے جا رہا ہوں وہاں ساتھ ہی ساتھ اپنے ورثے میں یہ محبتیں بھی چھوڑ کے جاؤ یہ الفتیں بھی چھوڑ کے جاؤ ان کے سینے میں اہل بیت کی محبت کا چراغ بھی جلا کے جاؤ سبحان اللہ کتنے عنوان ہیں ان ہستیوں کے پیار کے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اور حدیث پاک کے اندر موجود ہیں جناب سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری امی جان مجھے کہنے لگی اور میرے بیٹے کتنا وقت گزر گیا تم نے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اس کی امی جان کچھ وقت گزر گیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آج مغرب کی نماز گھر تھوڑا سا فاصلے پہ تھا اور معمولی تھی تو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں گا اور بہانہ جو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہتے ہیں میں جاؤں گا اپنے رسول کے ساتھ نماز پڑھوں گا آپ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرواؤں گا اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرواؤں گا جناب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناجات میں مشغول ہو گئے نوافل میں مشغول ہو گئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خودکار میں مشغول ہو گئے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے اولاد و ملائک سے فارغ ہوئے
آپ اپنے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں بھی اٹھا، پیچھے پیچھے چلا، میرے پاؤں کی آہٹ آپ نے محسوس فرمائی، فرمایا حذیفہ ہو یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بند لبوں کی بولی سمجھ لی، میرے دل کی حقیقت جان لی۔ فرمایا حذیفہ سنو، اللہ کریم تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ حذیفہ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا حذیفہ بن یمان سنو، اب یہ اللہ کریم کا ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور وہ اس سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا۔ کمال علم ہے، فرشتوں کا بھی پتا ہے کون زمین پہ آ سکا ہے اور کون نہیں آیا۔ یہ فرشتہ اللہ کریم کی بارگاہ سے میری طرف آیا ہے اور اس نے آنکھیں کے لیے پیغام دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ خوش ہو جائیں، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یا رسول اللہ یہ بھی پیدا سن لے، بے شک حسن و حسین دونوں بھائی یہ جنتی مردوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسرور ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ حسنین کریمین کے لیے جنت کی سرداری کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جب جنت کو یہ ملکہ ملا کہ جنت میں حسنین کریمین آئیں گے، بحیثیت سردار آئیں گے، حضرات محترم جس دن جنت کو یہ خوشخبری دی گئی، ماست الجنت میسن کما تمیز العروس فی خدنہا، فرماتے ہیں جس دن جنت کو یہ خبر دی گئی، جنت کو خوش ہو جا، تیرے اندر جنتی نوجوانوں کے سردار کی حیثیت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، تو اس وقت جنت بھی ایسے جھوم رہی تھی جیسے اپنی چادر میں، اپنے پردے میں جیسے کوئی دلہن جھوم رہی ہوتی ہے، ایسے ہی حسین کا نام سن کر جنت بھی جھوم رہی تھی۔ حسینیت حسینیت حسینیت۔ جب یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو پھر دل تو مچلتا ہے، سبحان اللہ، پھر دل کی گہرائیوں سے یہ آواز تو آتی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد للہ امام حسینی ہے، یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے۔ اللہ محترم امام حسین رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ نبیوں کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بٹھا دیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، امام حسین کا بچپن ہے، معصومیت کی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، امام حسین داد کرتے ہوئے اپنے نانا جان کی گود پہ سوار ہو گئے۔ نبیوں کا امام جماعت کروا رہا ہے اور لوگ رسولوں کے امام کی نماز ہے۔ اور نماز ہے کیا؟ نماز ہوتی کیا ہے؟ نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ راز کی بات ہے، اور یہ راز اتنا ہی گہرا ہوگا جتنی محبت ہوتا ہوگی۔ جتنی محبت میں گہرائی ہوگی، گہرائی ہوگی، اتنا ہی تعلق مضبوط ہوگا، اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی جو جذبات پیش کیے جا رہے ہیں ان کے اندر تقدس ہوگا، ان کے اندر پاکیزگی ہوگی، ان کے اندر طہارت ہوگی، اتنا ان کا مرتبہ زیادہ ہوگا، اتنا ان کا مقام زیادہ ہوگا۔ حضرات محترم، نبیوں کے امام کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر جناب سیدنا امام علی مقام سوار ہو گئے، اور لوگوں حسین کریم کی لاڈ دیکھو، حسین کریم سے الفتیں دیکھو، حسین کریم سے چاہتوں کے سلسلے دیکھو، حسین کریم سے محبتوں کے سلسلے دیکھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، جتنی دیر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت سے نہیں اترے، اتنی دیر تک نبیوں کے امام سجدے میں پڑے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات پڑھتے رہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ 72 تسبیحات آپ نے پڑھی، 72 تسبیحات آپ نے پڑھی۔ اگر نانا نے 72 تسبیحات پڑھی تو حسین نے ہر تسبیح کے اوپر قربانی پیش کی۔ ہر تسبیح کے اوپر فدیہ پیش کیا، قربانی پیش کی۔ حضرات محترم، جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، حسنین قریبین دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ دونوں پہ آپ کے قابل ہیں۔ عمومی طور پر ایک ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری ہستی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم جیسے جیسے ایام آتے ہیں تو انہی ایام کی مناسبت سے امام حسن کا ذکر بھی کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تذکرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو اٹھا کر کے ان سے پیار کرتے ہیں اور ساتھ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا بڑی اہم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو گود میں بٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہم انی محبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ اس لیے دونوں سے پیار کرنا سنت ہے، دونوں سے پیار کرنا سنت ہے، کہ بولے دونوں سے پیار کرنا سنت ہے، دونوں شہزادوں سے پیار کرنا سنت ہے۔ سنت رسول یہ ہے کہ دونوں شہزادوں سے پیار کیا جائے۔ اللہم انی محبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، واحبہما، میرے اللہ میں درخواست گزار ہوں، میں درخواست کنندہ ہوں، میں تیری بارگاہ میں سوالی ہوں، یا اللہ تیری بارگاہ میں اپنا دامن طلب دراز کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے پیار فرما۔
یا اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، ان کو اپنا محبوب بنا لے، اور پھر ساتھ ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ حصہ بھی ذہن میں رکھیں۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، عرض کیا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، جو ان دونوں سے پیار کرے یا اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا دے۔ جو ان دونوں سے پیار کرے یا اللہ تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ہستیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن پیار کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ذات سے تو پیار کریں اور ان کے مشن سے بغاوت کریں۔ ذات سے پیار کریں اور مشن سے بغاوت یہ پیار نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ اس لیے کہ وہ خاص ہستیاں ہیں اور خاص مقاصد کے لوگ ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ایک چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے انجام دے، اللہ کو وہ چادر اچھی لگتی ہے۔ وہ لحاف کو خدمت کرے تو اللہ کو وہ لحاف اچھا لگتا ہے۔ یا ایھا المدثر، جس درخت کے نیچے بیعت کریں لوگوں سے اور درخت خدمت پر معمول ہو تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ کو وہ درخت بھی اچھا لگتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمول ہو اور حضور کی نسبت رکھتا ہو۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خون رسول کا حصہ ہیں، خون رسول سے بنے ہیں، اولاد رسول ہیں، اور اگر خدمات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مقاصد نبوت کی تکمیل کے لیے آپ نے کوشش کی ہے۔ کسی ذاتی غرض کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی بہت بڑے منصب کی وجہ سے، حضرات محترم مقاصد نبوت کی تکمیل کے لیے۔ تو اس لیے مقاصد نبوت میں سے یہ ہے کہ قرآن کے نور کو عام کیا جائے، اور قرآن کا نور، قرآن کا شعور صبر ہے، بے صبری نہیں۔ قرآن کا نور، قرآن کا شعور صبر ہے، بے صبری نہیں ہے۔ صبر ہے، بے صبری نہیں ہے۔ صبر ہے، بے صبری نہیں ہے۔ میرے آقا کا یہ فرمان آخر پہ سن لیں، فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا، جس نے ہجوم غم میں اپنے منہ کے اوپر تماچے مارے، گریبان چاک کیا اور جاہلیت کے الفاظ بولے، میں محمد مصطفیٰ اعلان کر رہا ہوں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حسین پاک کی ذات سے پیار کرنا ہے، آپ کے مشن سے پیار کرنا ہے، صبر سے پیار کرنا ہے، نماز سے پیار کرنا ہے، اور دیگر اعمال صالحہ سے پیار کرنا ہے۔